السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر بجائے کسی آدمی کو گواہ بنانے کے محض اللہ کو گواہ بنا لینا کیا کافی ہے؟ یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں صرف اللہ کو گواہ بنا کر ایجاب و قبول کر لیں اور ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی اس موقع پر موجود نہ ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ہی نے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نکاح کے موقع پر انسانوں میں سے 2 مردوں کو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو بھی گواہ بنایا کریں۔ نکاح کے موقع پر جتنے زیادہ لوگ موجود ہوں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ صرف لڑکے اور لڑکی کی طرف سے ایجاب قبول کر لینا جبکہ کوئی تیسرا آدمی موجود نہ ہو، اس طرح کا نکاح قابل قبول نہ ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ آج 1 تولہ سونا جتنی قیمت میں ملتا ہے اتنی ہی قیمت میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں کئی تولہ سونا مل جایا کرتا تھا، تو کیا اس وقت کے لحاظ سے آج 1 تولہ سونا رکھنے والے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ جواب دیا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سونے اور چاندی کو معیار قرار دیا ہے، نہ کہ اس کی قیمت کو۔ علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر 40 درہم میں 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، جب تک 200 درہم نہ ہو جائے اس وقت تک تم پر کچھ بھی واجب نہیں۔ پھر جب 200 درہم ہو جائیں تو اس میں 5 درہم واجب ہوں گے، پھر اس میں جس قدر اضافہ ہوگا اس حساب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بحوالہ ابو داؤد۔ سونے میں زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی 87.479 گرام۔ لہٰذا جس زمانے میں 7.5 تولہ ہی پر سونا زکوٰۃ ہوگا، 7.5 تولہ سونا ہی پر زکوٰۃ ہوگا، اس سے کم پر نہیں۔ اگر کسی کے پاس سونا تو نہیں لیکن نقد اتنے روپے ہیں کہ اس سے 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ قیمت وہی معتبر ہوگی جو اس وقت بازار میں ہے۔ مثلاً اگر آج 7.5 تولہ سونے کی قیمت 5 لاکھ روپے ہو تو اسی قیمت کا اعتبار ہوگا، گزشتہ یا آئندہ کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ یہ قیاس صحیح نہیں کہ آج 1,25,000 روپے میں 1 تولہ سونا آتا ہے لیکن گزشتہ زمانے میں اتنی ہی قیمت میں 7.5 تولہ سونا مل جاتا تھا، تو آج بھی اسی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے 1 تولہ سونا پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہی معاملہ چاندی کا ہے۔ شریعت نے چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی مقرر کیا ہے، لہٰذا ہر زمانے میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے یہی معیار برقرار رہے گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ شادی کرنا کتنا ضروری ہے اور کیا شادی اور نکاح نہ کرنا گناہ ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ شادی ہر مرد اور ہر عورت کی بنیادی ضرورت ہے۔ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی بھیجے گئے ان میں تقریباً تمام انبیاء کرام نے شادی کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شادی و نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو شخص اس طریقے کے خلاف کرے گا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ پھر جس طرح آدمی کو بھوک لگتی ہے اور اس بھوک کو دور کرنے کے لیے وہ کھانا کھاتا ہے، اسی طرح ہر مرد اور ہر عورت میں صنفی خواہشات بھی رکھی گئی ہیں اور ان کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکاح اور شادی کا طریقہ رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نکاح کے ذریعہ آدمی اپنے نصف دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ نماز، روزہ اور دوسری ساری عبادتیں مل کر نصف دین ہیں، اس لیے آدمی کو اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد شادی کر لینی چاہیے۔ سوال کیا گیا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنی شادی کے سلسلے میں کہاں تک یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلام میں شادی کے سلسلے میں لڑکی کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی لڑکی سے لڑکی شادی نہ کرنا چاہے تو اسے اس کا پورا حق حاصل ہے۔
والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی اور پسند کے خلاف نہ کریں۔ سوال کیا گیا ہے کہ اسلام نے کاروبار اور تجارت کے لیے کون کون سے اصول بتلائے ہیں۔ جواب دیا گیا ہے کہ تجارت اور کاروبار میں کسی بھی خریدار کو دھوکہ اور فریب نہ دیا جائے، جھوٹ اور غلط بیانی سے پرہیز کیا جائے، کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، ناپ تول میں کمی سے بچا جائے، مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے سے گریز کیا جائے، گاہکوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے اور ان کے ساتھ شرح زبانی سے بات چیت کی جائے۔ سوال پوچھا گیا کہ دوران نماز یہ محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا فوراً نماز توڑ دینی چاہیے اور نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے، یا اس نماز کو پورا کر کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب دیا گیا ہے کہ دوران نماز کوئی غلطی ہو جائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس نماز ہی کو جاری رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی کس قسم کی ہے۔ اگر کسی واجب کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو نماز کے آخری قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں اور اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اور اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہے تب دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اور کوئی سنت اور مستحب ترک ہو گیا ہے تو نماز بغیر سجدہ سہو ادا کیے ہو جائے گی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ دوران نماز والدین آواز دیں یا کوئی اور بڑا بزرگ آواز دے کر بلائے تو کیا کیا جائے، جبکہ والدین یا دوسرے بزرگوں کو یہ علم نہ ہو کہ نماز ادا کر رہا ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں نماز مختصر کر دیا کریں، چھوٹی صورت پڑھ لیا کریں اور نماز مکمل کرنے کے بعد والدین اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے اور اس سے کس طرح کام لینا چاہیے۔ جواب دیا گیا ہے کہ زبان گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے چاروں طرف اللہ نے دانتوں کی دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ زبان ان دانتوں کے حصار میں رہے۔ پھر زبان میں اللہ نے کوئی ہڈی نہیں رکھی اور اس کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس زبان کو نہایت نرمی سے استعمال کیا جائے، اس سے سخت الفاظ نہ نکالے جائیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بھی بناتی ہے اور دوست بھی بناتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو لوگوں کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور جہنم میں بھی پہنچا دیتی ہے۔ اس زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتے وقت یہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ کہیں اس سے دشمنی تو پیدا نہیں ہو جائے گی۔ اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی پر تہمت نہ لگائی جائے، کسی پر کوئی الزام نہ لگایا جائے، جھوٹا الزام۔ اسے جھوٹ بولنے کے لیے، غلط بیانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اس سے پیار محبت کی باتیں کی جائیں، لوگوں کو جوڑنے اور ملانے کی باتیں کی جائیں، حق و صداقت کی باتیں کی جائیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک ایسے شخص کے لیے جو حج کے لیے سعودی عرب گیا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا ضروری ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور روضہ اطہر کی زیارت اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی حاجی مدینہ نہ جائے تو اس کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن بہرحال ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ حج کے لیے جائے اور مسجد نبوی اور روضہ اطہر کی زیارت سے محروم رہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حرام کی رقم مثلا رشوت وغیرہ سے ملنے والی رقم سے حج کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ حرام کی رقم مثلا رشوت وغیرہ سے ملنے والی رقم سے حج نہیں کیا جا سکتا۔ حج اور کسی بھی نیک کام کے لیے حلال کی رقم استعمال کرنی چاہیے، ورنہ ثواب کی بجائے وہ شخص اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنائے گا۔